السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 982، سورۃ الروم، آیت نمبر 1 تا 7، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے۔ چند سالوں میں سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں۔ الف لام میم، غلبت مغلوب کر دی گئے، الروم رومی، فی ادنى الارض قریب ترین زمین میں، فی میں ادنا قریب ترین، الارض زمین، وہم اور وہ، من بعد غلبہم اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون ان قریب غالب ہوں گے، فی بضع سنین چند ہی سالوں میں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الامر تمام اختیار، من قبل اس سے پہلے بھی، ومن بعد اور اس کے بعد بھی، ویومئذ اور اس دن، یفرح خوش ہوں گے، المومنون مومن، بنصر اللہ اللہ کی مدد سے، ینصر وہ مدد کرتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہوا اور وہی، العزیز نہایت غالب، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، اللہ اللہ وعدہ اپنے وعدے کے، ولیکن اور لیکن اکثر الناس لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہراً ظاہر کو، من الحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے، وہم اور وہ، عن الآخرت آخرت سے، ہم وہ، غافلون غافل ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الروم رومیوں کے حوالے سے، روم میں
عیسائیوں کی حکومت تھی اور عیسائی اہل کتاب تھے، اسی طرح ایران کے اندر آتش پرستوں مجوسیوں کی حکومت تھی اور وہ بے ایمان اور کافر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ روم کے اندر دو باتوں کی پیشن گوئیاں کی۔ روم عیسائیوں کی سلطنت کا نام تھا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک طرف مسلمانوں پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے مختلف مصیبتوں اور ظلم کا سامنا تھا، اور دوسرا یہ ہوا کہ روم کے لوگ، رومی حکومت، اہل روم عیسائی، وہ آتش پرستوں ایرانیوں سے شکست کھا گئے۔ تو رومیوں کی شکست سے اہل مکہ اور قریش اور بت پرست وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ایرانیوں کی فتح سے ان کو خوشی حاصل ہوئی کہ مکہ والے بھی بت پرست تھے اور فارسی، ایرانی آتش پرست مجوسی وہ بھی آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اسی طرح مکہ کے کافر اور مشرک قیامت کے منکر تھے، اور ایران کے مجوسی آتش پرست وہ بھی قیامت کے منکر تھے۔ تو ایرانیوں کے اندر اور مکہ کے کافروں مشرکوں کے اندر یہ موافقت تھی، یہ متفقت تھی کہ دونوں بت پرست، ایک آگ کی پوجا کرنے والا اور دوسرا مٹی اور پتھروں کی پوجا کرنے والا، ایرانی بھی قیامت کے منکر اور مکہ کے کافر اور مشرک بھی قیامت کے منکر۔ روم میں رومیوں کی حکومت اور رومی عیسائی لوگ اللہ کو ماننے والے اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، مسلمان بھی اللہ کو ماننے والے اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے۔ تو رومیوں کی شکست سے مسلمان غمزدہ ہوئے، اور ایرانیوں کی فتح سے کفار اور مشرکین کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ رب رحمان نے آگے آنے والے سالوں میں ان آنے والے سالوں کے حوالے سے یہ پیشن گوئی کر دی کہ ان قریب رومی لوگ اپنے مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے۔ تو یہاں دو باتیں ہوئیں، ایک روم کی دوبارہ فتح کے حوالے سے اور دوسرا مسلمانوں کے حوالے سے پیشن گوئی کہ آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہیں، تو ان کو بھی، ان مشرکوں کے اوپر، مسلمانوں کو بھی مشرکوں کے اوپر فتح حاصل ہوگی۔ اور مسلمانوں کا اور پیغمبر اسلام کا عیسائیوں کے ساتھ ایک تعلق یہ بھی تھا کہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اور حبشہ کا اسہمہ بادشاہ اسہمہ وہ عیسائی تھا، جو کہ آگے چل کر بعد میں مسلمان بھی ہوا۔ تو عیسائی حکومت نے مسلمانوں کو پناہ فراہم کی اور شیلٹر دیا، اور مکہ والوں کے جو سفیر تھے وہ حبشہ سے اسہمہ کی حکومت سے ناکام اور نامراد واپس لوٹے۔ تو جب رومیوں کو شکست ہوئی اور رومی مغلوب ہوئے تو مسلمانوں کو اس سے دکھ ہوا اور تکلیف ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا ان قریب یہ رومی مغلوب دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور بات یہ ہے کہ سارے کے سارے کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ جو چاہے کرے، بعد میں بھی اور پہلے بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ یعنی کسی کا فتح یاب ہو جانا یہ اللہ کے ہاں اس کے پسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں، اور کسی کا مغلوب ہو جانا یہ اللہ کے ہاں اس کے
راندہ درگاہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ تو ایرانی آگ کی پجاری اور قیامت کے منکر اللہ کے ہاں انتہائی سخت ناپسندیدہ لوگ، اور اہل کتاب رومیوں کا ایک اپنا مقام اور ایک اپنا مرتبہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ان قریب رومی لوگ جو ہے وہ دوبارہ غالب ہوں گے اپنے مغلوب ہونے کے بعد، اور اس دن مومن بھی خوش ہوں گے۔ ایمان والوں کو ایک خوشی تو یہ ہوگی حاصل کہ روم کے لوگ دوبارہ ان کو فتح ہوئی مجوسیوں پر، آتش پرستوں پر، اور دوسری خوشی ایمان والوں کو یہ ہوئی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں، اور امام سفیان الثوری رحمہ اللہ اور بہت سارے اہل علم نے کہا کہ جس دن آگے چل کر کئی سالوں بعد روم کو یعنی عیسائیوں کو فارسیوں پر، ایرانیوں، مجوسیوں، آتش پرستوں پر جب دوبارہ غلبہ حاصل ہوا تو عین اسی دن مسلمان بدر میں مشرکین مکہ پر فتح یاب ہوئے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا اور یہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکوں کے ساتھ یہ شرط طے کر لی، اور اس میں یہ طے ہوا، ابو بکر نے کہا کہ 5 سال بعد دوبارہ رومی لوگوں کو فتح حاصل ہوگی فارسیوں مجوسیوں پر، اور یہ شرط طے کرنا اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب شرط کا طے کرنا اس طرح جوا لگا دینا حرام نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں اور مشرکوں کے بیچ میں یہ شرط طے ہو گئی۔ ابو بکر نے کہا کہ 5 سال بعد رومی غالب آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ روم کی آیات میں کہ رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آئیں گے۔ تو ابو بکر نے اندازہ لگایا، اجتہاد کیا کہ 5 سال میں تقریباً رومی دوبارہ غالب ہوں گے، اور اگر ابو بکر یہ شرط جیت جاتے تو ابو بکر کو پیسہ ملتا، اور مشرک جیت جاتے تو مشرکوں کو ملتا۔ پھر ہوا یہ کہ 5 سال تو پورے ہو گئے مگر رومی غالب نہ آئے۔ تو ابو بکر نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے یہ مدت 10 سال سے کم مقرر کیوں نہیں کی، یعنی 9 یا 9 سے کم۔ معاملہ یہ ہے کہ بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک استعمال ہوتا ہے، یعنی 3 سالوں سے لے کر 9 سال تک کے لیے بضع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، با زواد عین، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ فی بضع سنین، یہ رومی دوبارہ غالب ہوں گے، ان قریب غالب آ جائیں گے اپنے مغلوب ہونے کے بعد۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ 5 کی بجائے تم نے 10 سے کم کا عرصہ لگانا تھا، یعنی 3 سے لے کر 9 کے قریب کئی مدت طے کرنی تھی، اور البضع 10 سے کم پر بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 10 سے کم تک۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا کہ انہیں اللہ کی بات پر اتنا یقین تھا۔ آج ہمارے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے نا، وہ ایمان اور یقین کی کمی ہے۔ تو صدیق اکبر کا ایمان اور ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے 5 سال کی مدت طے کر ڈالی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ انہوں نے 5 سال کی مدت مقرر کر لی۔ بہرحال شرط ابو بکر ہار گئے اور ان کو پیسے دینے پڑے۔ تو جب یہ پتہ چلا، اور نبی علیہ السلام نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ اما انہم سیغلبون،
ان قریب رومی غالب آئیں گے۔ تو ابو بکر نے دوبارہ شرط لگائی اور پہلے سے زیادہ پیسے لگا دیے۔ پہلے اگر 5 اونٹ لگائے تھے تو اب 10 اونٹ لگائے، اور اب کی بار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ سالوں کی مدت لگائی، اور دوسری مرتبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شرط جیت گئے، اور 9 سال پورے ہونے سے پہلے رومی فارسیوں پر غالب آ گئے، اور ابو بکر نے ان سے شرط کی رقم وصول کر لی۔ تو دوسری مرتبہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، ایک مرتبہ شرط ہار چکے، لیکن اللہ کے قرآن پر ایمان ہے، یقین ہے، اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایمان اور یقین ہے، اس لیے گھبرائے نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مجتہد سے خطا ہو جاتی ہے، اور حدیث کے مطابق خطا کی صورت میں بھی مجتہد کے لیے اجر ہے، اور ثواب اور درست کی صورت میں مجتہد کے لیے دگنا اجر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جب مجتہد سے خطا ہو، اور جب ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے، ہاں جی، تو پھر ائمہ اربعہ سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ وہ بھی معصوم عن الخطا نہیں تھے، لیکن مقلدین حضرات نے مسائل میں تقلید کو اختیار کر کے تقلیدی 4 فرقے باقاعدہ معین کر دیے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے امام کو یوں سمجھا کہ معصوم عن الخطا ہے، اور پھر ان ائمہ کی تقلید اپنے اوپر لازم اور واجب کر لی۔ حالانکہ ان 4 ائمہ کرام کی یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے، اور ان 4 ائمہ کرام کے شاگردوں کی سیرت یہ بتاتی ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ ہوں رحمہ اللہ، اور ان کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف ہوں، امام محمد اور امام ظفر ہوں رحمہم اللہ تعالی، ان کی سیرت نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا، اور ان کی سیرت کے پہلوؤں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان ائمہ سے بھی خطا ہوئی، اور سب سے پہلے خود استاد کی مخالفت اس کے شاگردوں نے کی، اور انہوں نے بجائے استاد کی تقلید کرنے کے انہوں نے کیا کیا کہ دلیل کو لیا، اور استاد بھی ایسے نرالے اور بے نظیر کہ سبحان اللہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ تھا جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، اور امام صاحب کے شاگردوں نے امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ ان دونوں کا تھا کہ جرابوں پر مسح درست ہے اگر وہ سخی نہیں ہو، موٹی ہوں۔ موٹی کا مطلب صاحب اشرف الہدایہ نے بتایا کہ جو پنڈلی پر بغیر کسی چیز کے باندھے ٹھہر جائے۔ تو امام صاحب کا فتویٰ یہ تھا جرابوں پر مسح کوئی نہیں ہے، ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی، اور امام صاحب کے دونوں عظیم شاگردوں کا فتویٰ تھا کہ جرابوں پر مسح ہوتا ہے جب سخی نہیں ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اپنی موت سے 7 دن یا 3 دن پہلے امام صاحب نے لوگوں کے سامنے باقاعدہ جرابوں پر مسح کیا، اور کہا کہ میں نے وہ کیا جس سے میں زندگی بھر منع کرتا رہا۔ کیوں کہ امام صاحب نے اپنے شاگردوں کے فتوے اور حدیث کی طرف رجوع کر لیا۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت یا جناب مغیرہ کی روایت کہ پیارے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ومسح علی الجوربین، اور آپ نے اپنی جرابوں پر مسح فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ مجتہد سے بھی خطا ہو سکتی ہے، تو جب صدیق اکبر سے ہوئی تو کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب ابو بکر سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی قربت میں رہنے والا کوئی اور تھا ہی نہیں، ہاں جی۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جتنا جو اہل علم کے قریب رہتا ہے اور ان کی صحبت اختیار کیے رہتا ہے، اتنا زیادہ وہ علم و آگاہی کے اندر
کتاب و سنت کی تعلیمات سے زیادہ آشنا ہو جاتا ہے۔ بہرحال رومی مغلوب ہونے کے بعد، جب سے مغلوب ہوئے، مغلوب ہونے کے بعد جب 7واں سال شروع ہوا تو اہل روم اہل فارس پر غالب آ گئے، اور اللہ کے قرآن کی یہ سالوں پہلوں کی خبر درست ثابت ہوئی۔ اور پھر اس میں ائمہ کرام اور اہل علم نے کہا کہ جس دن اہل روم اہل فارس پر عیسائی مجوسیوں آتش پرستوں پر غالب آئے، یہ وہ دن تھا کہ ادھر دوسری طرف عرب کے اندر بدر کے میدان میں مسلمان ابو جہل اینڈ کمپنی پر غالب ہو رہے تھے۔ مسلمان مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہوا، اور اللہ وہ ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ ہاں، اکثر لوگ جانتے کوئی نہیں ہے، اور یہ دنیا دار لوگ اور یہ کافر اور مشرک لوگ، یہ تو دنیا کی زندگی کے کچھ ظاہر کو جانتے ہیں۔ بس دنیا میں ان لوگوں نے کچھ ترقی کر لی ہے، وہ پہلے کی ترقی ہو یا آج کی ترقی ہو، ہاں جی، بری بحری سواریاں، فضائی سواریاں، تیل، گیس، بجلی، ایٹم، یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا ہے، اس کی کوئی آخرت کے مقابلے میں ویلیو نہیں۔ آخرت سے یہ غافل ہیں، دنیا کے اندر یہ کچھ جانتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی عطا سے، لیکن لے گیا معاملہ آخرت کا، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح دنیا کے علوم میں دماغ کھپاتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے آخرت کے حوالے سے بھی اپنے دماغ کو اور اپنی توانائیوں کو یہ لوگ صرف کرتے، لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں، اور آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ یہ دیکھتے کہ کائنات خود سے تو نہیں بنی، بنانے والے نے بنائی ہے، ہاں جی، اور پھر اس کائنات کے اندر روزانہ دن اور رات کا آنا، اور مختلف چیزوں کا تباہ ہونا، نئی چیزوں کا جنم لینا، تو چاہیے یہ تھا کہ دنیا میں غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچنے اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے، مگر ہیں جو آخرت سے غافل۔ تیاری تو وہی کرے گا نا جس کو آخرت کی کوئی فکر پڑ جائے، تو جو ہو ہی غافل، اس نے کیا اللہ کے متعلق سوچنا ہے، اور کیا اس نے اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔